آپ لکھتے ہیں اسلام ایک سلو جو مذہب ہے اور کبھی کسی دوسرے مذہب کے پیشوا پر حملہ نہیں کرتا، اور قرآن کریم وہ عظیم کتاب ہے جس نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، کہ ہم تمام نبیوں کو مانتے ہیں اور اس کے درمیان تفریق نہیں کرتے کہ فلاں کو مانتے ہیں یا فلاں کو نہیں مانتے، وہ انبیاء اسرائیلی خاندان سے ہوں یا ہندوستان سے ہوں یا فارس سے ہوں یا کسی بھی خطہ سے، ہم ان تمام پر ایمان لاتے ہیں اور یہی ہمارا مذہب ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں تو چند انبیاء کا ذکر آیا ہے اور ایک کثیر تعداد ایسے انبیاء کی ہے جن کا ذکر قرآن کریم میں موجود نہیں، تو اس حوالہ سے بھی حضرت مسیح علیہ السلام نے ہماری رہنمائی فرما دی۔ آپ نے فرمایا کہ ہم کسی قوم کے نبی کے متعلق بدزبانی سے کام نہیں لیتے۔ دنیا میں جس قدر قومیں ہیں اور ان کی طرف جو انبیاء آئے ہیں اور ان کو عزت اور عظمت ملی ہے اور اس پر ایک زمانہ دراز گزر چکا ہے، تو یہی دلیل ان کی سچائی کے لیے کافی ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ اپنی جو عزت ہے وہ کسی جھوٹے انسان کو نہیں دیتا، بلکہ جو ایسی قبولیت ہے جس کو کروڑہا لوگوں نے قبول کیا ہو وہ سچے انسان کو ہی مل سکتی ہے، اور وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ پھر اسی مضمون کو حضرت مسیح علیہ السلام نے ایسے بھی بیان فرمایا، ہم اس بات کا اعلان کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے، اور اسی طرح دیگر انبیاء جو ہند میں تشریف لائے وہ بھی خدا تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے، جیسا کہ راجہ رام چندر اور کرشن وغیرہ۔ غرض یہ کہ دنیا کی جو مختلف قوموں میں انبیاء آئے ہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں، اور وہ خدا تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کوئی قوم ایسی نہیں جس میں ہم نے نبی نہ بھیجے ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جہاں اسرائیلی انبیاء اور معروف انبیاء کا ذکر تو فرمایا ہی ہے، بعض ایسی شخصیات جن کے متعلق شبہات پائے جاتے ہیں ان کا بھی ازالہ کیا، جیسا کہ کرشن جن کو ہندو اپنا خدا بھی مانتے ہیں، ان کے متعلق حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ کرشن جو تھے وہ خدا تعالیٰ کے پاکیزہ بندے تھے اور اپنے وقت کے نبی تھے، اور وہ خدا سے ہم کلام بھی ہوتے تھے۔ اسی طرح بدھزم والے جو کہ حضرت بدھ سے مختلف قسم کی تعلیمات کو منسوب کرتے تھے کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے یا انہوں نے خدا تعالیٰ کی تعلیم نہیں دی، آپ نے ان غلطیوں کا بھی ازالہ کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بدھ شیطان کا بھی قائل تھا، ایسا ہی دوزخ اور بہشت کا بھی قائل ہے، اور وہ اس پر یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کا منکر ہے، یہ محض افتراء ہے۔ لہٰذا اس طرح حضرت مسیح علیہ السلام نے تمام جو بڑے سلسلے مذاہب کے ہیں ان کے بارے میں تمام غلط فہمیوں کا ازالہ کیا، اور اس بات پر زور دیا کہ اسلام تمام دیگر مذاہب کے جو پیشوا تھے ان پر ایمان لاتا ہے اور ان کو سچا سمجھتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان سلسلوں میں ان کے جب نبی گزر چکے تھے تو کچھ تبدیلیاں ہو گئیں، اور وہ مذاہب اب مردہ ہو چکے ہیں، اور اس وقت جو زندہ مذہب ہے وہ صرف اسلام ہی ہے۔